اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ انشاءاللہ آج ہم 13 پارے کی سمری سنیں گے۔ وما ابریو پارے کا نام ہے۔ ٹوٹل اس میں 19 رکوع ہے اور 3 سورہ اس میں کور ہو رہے ہیں۔ سورہ یوسف کا لاسٹ پارٹ، سورہ رعد اور ابراہیم کمپلیٹ۔ 3 ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا لاسٹ پارٹ، سمندر کے جھاگ کی ایک ایگزامپل اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی سپیچ۔ ہم پچھلے پارے میں یوسف علیہ السلام کی 80% سٹوری سن لیے تھے کہ کیسا آپ کے بھائی آپ کو والی میں ڈالے، پھر مارکیٹ میں لوگ لا کے بیچے اور آپ ایک بادشاہ کے محل میں اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ دیے اور آپ وہیں پر بڑے ہوئے، علم اور نبوت اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ بادشاہ کی بیوی کے الزام میں آپ کو کیسا جیل جانا پڑا اور جیل میں آپ لوگوں کے خواب کی تعبیر بتائے، خواب کا ایکسپلینیشن بتائے، اور پھر بادشاہ کو خواب آنے کی وجہ سے جب آپ کو رہا کرنے کی باری آئی تو پھر لوگوں کے سامنے وہ معاملہ بھی کھل گیا اور زلیخا اور ان کے سہیلیاں پورے غلطی کو ایکسیپٹ کرے، معافی مانگے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنائے۔ یہاں تک ہم سنے تھے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں جب بادشاہ کے خواب کا ایکسپلینیشن دیے تھے کہ 7 سال بارش ہوں گی اور 7 سال قحط رہیں گا، تو اس میں کیسا ہم کو اناج کو اسٹور کرنا ہے۔ پھر آپ بادشاہ بننے کے بعد میں پورے ریسورسز آپ کے کنٹرول میں آنے کے بعد اب وہ سال آ گیا جس میں دور دور سے گاؤں سے لوگ آ رہے تھے اناج لینے کے لیے۔ ایسے میں یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی پہنچے اپنے خاندان والوں کے لیے اناج لینے۔ یوسف علیہ السلام جیسے لوگ کو دیکھے اور پہچان لیے لیکن اپنی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں کرے، وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ جیسے ان کو اناج مل گیا تو یوسف علیہ السلام اپنے کام والوں کو اشارہ کرے کہ یہ لوگ جو پیسہ دیے وہ پیسہ ان کے اناج کے تھیلیوں میں واپس رکھ دو۔ جب بھائیاں ایکسٹرا اناج پوچھے، اپنے چھوٹے بھائی کے حصہ بھی پوچھے، تو یوسف علیہ السلام بولے اگر ہونا ہے تو نیکسٹ ٹرپ میں بھائی کو بھی لانا پڑتا، اب تو میں دے دے رہا ہوں۔ اب وہ لوگ اناج لے کے واپس آ گئے گھر کو۔ آنے کے بعد میں یعقوب علیہ السلام سے بولے کہ دیکھو کیسا قحط چل رہا ابا، اور نیکسٹ ٹائم اگر ہمارے کو اناج ہونا ہے تو بادشاہ بول دیے کہ بنیامین کو بھی ساتھ لاؤ۔ یعقوب علیہ السلام بولے نہیں، میں تم پہ پھر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم بنیامین کے ساتھ ویسا ہی کرنا چاہ رہے ہیں جیسا یوسف کے ساتھ کرے تھے؟ یہ بات کرتے کرتے جیسا ہی اناج کی تھیلیاں کھولے تو اپنا پیسہ واپس اس میں دیکھ کے بولے دیکھو ابا، یہ بادشاہ کتنے اچھے ہیں، پیسے بھی ہم کو واپس دے دیے اناج کے ساتھ، اب تو آپ بھیجو، نیکسٹ ٹائم ہم بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام سب بچوں سے بولے کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ یوسف کے ساتھ تم لوگ جو معاملہ کرے تھے ویسا بنیامین کے ساتھ نہیں کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ سارے بیٹے وعدہ کرے اور نیکسٹ ٹرپ میں بنیامین کو لے کے پھر سے اناج لینے کے لیے آئے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام جیسا ہی بنیامین کو دیکھے اپنے قریب بلائے اور بولے کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن ابھی اپنے بھائیوں سے یہ بات مت بولو۔ اس کے بعد جیسا اناج ان کا پیک ہو گیا تو اپنے کام والوں کو پھر اشارہ کرے کہ میرا جو پیالہ ہے وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دو۔ یہ یوسف علیہ السلام کا پلان تھا اپنے پاس اپنے بھائی کو روکنے کا۔ جیسا پیکنگ کر کے بھائیاں پورے نکل رہے تھے، یوسف علیہ السلام کے جو سپاہی تھے، جن کے کام والے تھے، وہ لوگ اعلان کرے کہ رک جاؤ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو، بادشاہ کا پیالہ گم گیا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے بھائی اور بولے ہم یہاں پر چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، فساد مچانے نہیں آئے، ہم تو اناج لینے کے لیے آئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام بولے چیکنگ کرو۔ جیسا ہی چیکنگ کرے تو پلان کے حساب سے بنیامین کے تھیلے میں وہ پیالہ مل گیا۔ جیسا ہی پیالہ ملا پورے بھائیاں بولے ارے انہیں چوری کرا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ یہ بات سن کے یوسف علیہ السلام اپنے غصے کو پی لیے اور یہ بھائیوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام بولے تم لوگ جو بات بول رہے ہیں اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا، لیکن اب یہ بولو کہ جس کے تھیلے میں یہ پیالہ ملا اس کی کیا سزا ہوں گی، تمہارے پاس اس کی کیا سزا دیتے؟ وہ بھائیاں بولے کہ ہمارے پاس تو چوری کی سزا یہ ہے کہ جہاں پر وہ چوری کرتا ہم اس کے پاس اس کو رکھا دیتے، آپ بھی ہمارے بھائی کو رکھ سکتے، لیکن ہمارے والد سے ہم وعدہ کر کے آئے، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام بولے میں یہ رول کیسا بریک کر سکتا ہوں، جس کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا میں اسی کو رکھوں گا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام چور کا ورڈ یوز نہیں کرے اور بنیامین کو اپنے پاس رکا لیے۔ ایسے میں پورے بھائیاں پریشان ہو گئے اور باہر نکل کے پلاننگ کرے کہ کیا کریں گے
اب تو والد صاحب ہمارے پہ پھر کبھی یقین نہیں کریں گے، ایک تو ہم یوسف کے ساتھ ویسا کرے تھے، اب بنیامین کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ بولا کہ میں یہاں پر رکوں گا، تم لوگ جا کے ابا سے سب داستان بیان کرو اور قافلے والوں سے بھی پوچھ لو بولو، کیونکہ سب لوگ دیکھے ہوئے تھے کہ کس کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا۔ جب بیٹے آ کے یعقوب علیہ السلام کو یہ پوری داستان سنائے تو یعقوب علیہ السلام روئے اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرے اور اپنے بچوں کو بولے تم لوگ کے لیے شیطان ایک اور کام کو آسان کر دیا جیسا تم یوسف کے ساتھ کرے تھے، اور پلٹ کے بیٹھ گئے۔ بیٹے بولے آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کی روشنی چلے جا رہی۔ یعقوب علیہ السلام جواب دیے کہ میں اپنا غم اللہ سے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں یعقوب علیہ السلام بولے دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم لوگ جا کے یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈو۔ اب یہ پورے بھائی واپس پھر سے آئیے، تھرڈ ٹرپ ان لوگوں کی تھی، آ کے یوسف علیہ السلام سے بولے کہ ہم پھر سے اناج لینے کے لیے آئے اور اب تھوڑا سا پیسہ ہم لے کے آئے۔ ایسے میں یوسف علیہ السلام اب اپنی آئیڈینٹی ریویل کرے اور بولے تم یوسف کے ساتھ کیا کرے تھے جو تمہارا بھائی تھا۔ یہ بات سنتے ہی وہ لوگ شوق میں آ گئے اور بولے کیا تم یوسف ہو؟ اور یوسف علیہ السلام بولے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ فوری وہ لوگ معافی مانگے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہمارے سے زیادہ مقام دیا، فضیلت دیا۔ ایسے میں یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، پورے اتھارٹیز کنٹرولز ان کے پاس تھے اور اناج بھی ان کے انڈر میں تھا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام چاہتے تو لوگوں کو سزا دے سکتے تھے، جیل میں بھی جا سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام فوری بولے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، میں تم کو معاف کر دیا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو ہمارے بیچ میں دشمنی آ گئی تھی یہ شیطان کی طرف سے تھا، اور اپنا کرتا دیے اور بولے کہ جاؤ یہ میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالو، انشاءاللہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آئیں گی۔ جب یہ قافلہ یہاں سے نکلا تو ادھر یعقوب علیہ السلام گھر میں بول رہے تھے کہ میرے کو یوسف کی خوشبو آ رہی، تو گھر والے جو موجود تھے وہاں پر وہ لوگ بولے آپ بڑھاپے میں بہکے باتاں کر رہے ہیں۔ لیکن جب بیٹے پہنچ گئے شرٹ لے کے یوسف علیہ السلام کا اور چہرے پہ ڈالے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور آپ اللہ کا شکر ادا کرے اور بولے گھر والوں کو کہ میں تم لوگوں کو بولتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں سب گھر والے اور پورے بیٹے جیسا یوسف علیہ السلام سے آ کے ملے، یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور بولے کہ کیسا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ریگستان سے لا کے میرے سے ملایا اور میرے کو جیل سے نکال کے بادشاہ بنایا، اب چلو پھرو یہی بستی میں رہو، اسی شہر میں رہو۔ اس کے بعد میں اپنے قریب اپنے والدین کو بٹھائے اور والدین اور 11 بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ جو سجدہ تھا آج ہم جو نماز میں سجدہ کرتے وہ سجدہ نہیں تھا، سجدے کا مطلب ہوتا جھکنا ادب اور احترام سے۔ جو یوسف علیہ السلام خواب دیکھے تھے بچپن میں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے کو سجدہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھائی ان لوگوں کو لا کے بولی میں ڈال دیے تھے، وہ خواب آج پورا ہوا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی سٹوری کمپلیٹ ہوئی۔ دوسری جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک ایگزامپل جو اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں دیے، اور یہ فرمائے کہ جب بارش نازل ہوتی تو ہر ندی ہر دریا اپنے اپنے کیپیسٹی کے حساب سے پانی کو لے کے بہنا شروع ہو جاتی، اور تالابوں میں اور سمندروں میں جب طوفان آتا تو جھاگ جو ہے جو فوم ہوتا وہ اوپر کی طرف آ جاتا، اور اللہ تعالیٰ آگے بولے ایسا ہی جھاگ ایسا ہی کچرا اس وقت بھی اٹھتا جب کسی زیور کو پگھلایا جاتا جیسا کہ سونا ہے اور دوسرے جتنے بھی سارے میٹلز ہیں جن کو پیوریفائی کرتے، اس میں ہم دیکھتے کہ اوپر کی طرف کچرا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کے بولے اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل دونوں کو الگ الگ کر دے گا۔ جو جھاگ ہے جو اوپر کی طرف کچرا جمع ہوتا وہ اڑ کے چلے جاتا، غائب ہو جاتا، اور جو باقی رہنے والی چیزیں انسانوں کے فائدے کی وہ اندر رہتی۔ اب یہ مثال سے اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی جو رحمت ہے سب کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے جو انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور جس طرح ندیاں اپنی اپنی کیپیسٹی سے پانی لے لیتے، اسی طرح ہر انسان اپنی اپنی کیپیسٹی سے یہ وہی پہ عمل کرتا، یہ وہی کو اپنے اندر جذب کرتا۔ اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ طوفان کا ذکر کرے وہ یہ ہے کہ جب نیک لوگ برے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے، اسلام کی طرف دعوت دیتے، تو ان دونوں میں ایک جھگڑا، ایک کشمکش، ایک لڑائی شروع ہو جاتی، جس طرح ہر نبی کے زمانے میں لوگ نبیوں سے لڑے۔ اس کے بعد میں جو جھاگ اوپر کی طرف آنے کی بات جو اللہ تعالیٰ کرے، اور میٹلز کو بھی جب پیوریفائی کرتے تو جو کچرا اوپر آ جاتا اس کی جو بات کرے وہ یہ ہے کہ یہ کشمکش میں، یہ لڑائی میں ہمیشہ دشمن لوگوں کو زیادہ دکھتے اور ان کا ڈومینیشن ہمیشہ زیادہ دیتا۔ جس طرح سے سمندر کے اوپر پورا جھاگ پھیلا ہوا رہتا،
اور میٹل کو پیوریفائی کرتے وقت جس طرح کچرا اوپر دکھتے رہتا، اسی طرح ہر دور میں کافر لوگوں کو زیادہ دکھیں گے، ان کا پاور زیادہ دکھیں گا، ان کے ملٹری فورسز زیادہ دکھیں گے، ان کا جو زمینوں پہ قبضہ ہے وہ زیادہ دکھیں گا، لیکن یہ اڑ جانے والے جس طرح جھاگ اڑ جاتا، اور ایمان والے اللہ کا نام لینے والے وہ باقی رہیں گے۔ اس سے ایک بات تو بالکل ہم کو کلیئر سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی خوبصورت جنت ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا۔ جس طرح ایک سونا شو روم میں پہنچنے کے لیے جو پورے پروسیس سے گزرتا، پگھلتا گرم ہیٹ میں، اور پورا کچرا جب اس سے صاف ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ دنیا ایک پروسیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گا، کافر ہم سے لڑیں گے، ہم کو بستیوں سے نکال دیا جائے گا، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ جمے ہوئے رہیں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایسے میں ہم کو اللہ تعالیٰ ہمت دینے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو اینٹی ہیومن فورسز ہے، جو اسلام کا نام مٹانا چاہ رہے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بس جھاگ کے برابر ہے جو سرفیس لیول پہ دکھتے اور تھوڑی دیر کے بعد میں ختم ہو جاتے، ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ تیسری ٹاپک ہے موسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی اسپیچ جو سورہ ابراہیم میں ہے۔ بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہو گئے تھے، سمندر پار کر کے آ گئے تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام یہ اسپیچ دے رہے ہیں، اور اسپیچ میں یہ بات یاد دلائے کہ فرعون کیسا تم پہ ظلم کرتا تھا، تمہارے لڑکوں کو مار دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نجات دیا سمندر پھاڑ کے۔ اب تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور دیں گا اور عطا کریں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کفر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی سخت عذاب ہے۔ ہمارا جو شکر کا کانسیپٹ ہے، شکر ادا کرنے کا، کچھ مل گیا، کچھ خوشی حاصل ہوئی تو شکر ادا کرنا، پاس ہو گئے تو شکر الحمدللہ، کوئی اچھا بریانی مندی کھا لیے تو شکر الحمدللہ، اولاد ہو گئی تو شکر الحمدللہ، تو کچھ ملنا یا کچھ خوشی حاصل ہونا یا اپنا کام بن جانا تو شکر ادا کرنا، یہاں تک ہمارا شکر ختم ہو جاتا۔ یہ اصل میں شکر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم ادا کرتے رہتے۔ شکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے حساب سے استعمال کرنا، یہ اصل میں شکر کا کانسیپٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو آنکھ سے وہی دیکھنا جو اللہ تعالیٰ دیکھو بولے، اور آنکھ سے وہ نہیں دیکھنا جس سے اللہ تعالیٰ منع کرے۔ دل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دل میں وہی چیزیں رکھنا جو اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیے، دل سے وہ چیزوں کو نکال دینا جس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیے۔ اس طرح سے پورا جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دنیا میں جتنے ریسورسز ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بلکہ یہ پوری جو زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو دیے 60-70 سال کی جتنی بھی ہماری زندگی ہے، یہ پوری اللہ کی نعمت ہے، تو پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے حساب سے استعمال کرنا، یہ اصل میں شکر ہے۔ ہم اس وقت ناشکرے ہو جاتے جب ہم لوگوں سے کمپیئر کر لیتے، ارے ان کے پاس تو کار ہے، ان کے پاس ذاتی گھر ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو جو نعمتیں دی ہے، ان میں تم اگر کمپیئر کرنا ہے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو کمپیئر کرو۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے بلکہ آپ سوچ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پہ سوتے۔ اگر آپ کے پاس جوتا نہیں ہے بلکہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں جوتے والوں سے، تو ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس پیر نہیں ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری پیدا کرنے کا ایک ٹیکنیک ہم کو بتائے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ یہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ شیطان جو چیلنج کرا تھا اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کرنے کے بعد، وہ چیلنج میں انہیں یہ نہیں بولا کہ میں تیرے بندوں کو کافر بناؤں گا، انہیں یہی بولا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بناؤں گا۔ کیونکہ ایک بات آپ غور کرو، انسان شکر گزاری کرتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، اگر میں اندھا ہوتا تو کیسا ہوتا، آپ سوچ لے رہے ہیں، اور اس کے فوری بعد میں آپ جو ہے آنکھ سے گناہ کر دے رہے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب تک انسان شکر ادا کرتے رہیں گا، اپنے مالک اپنے خالق کو یاد کرتے رہیں گا، انہیں گناہ سے بچاوا رہتا۔ شکر ایک بیس ہے اسلام کا۔ جیسا انسان ناشکرہ ہو جاتا، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا، جب انہیں اپنی منمانی طریقے سے زندگی گزارنا شروع کرتا۔ 3 لیسنز ہم کو ملتے 13 پارے سے۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے سبق ملتا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو اونچے مقام عطا کرتے اور جب اتھارٹی دے دیتے،
اس وقت لوگوں کو معاف کرنا، اس وقت نرمی کرنا وہ اصل میں نیکی ہے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ جو اصل دشمن ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ شیطان ہے جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں دشمنی ڈالا اور سب کو معاف کر دیے۔ اسی سٹوری سے دوسری طرف یہ سبق بھی ملتا، اگر ہم کسی سے حسد اور دشمنی میں کسی کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں اور کسی کو مٹانا چاہ رہے ہیں تو ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کا نقصان نہیں کر سکے، الٹا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اونچا مقام دے دیے، بادشاہ بنا دیے۔ دوسرا سبق یہ ملتا کہ دنیا میں جو اللہ پہ ایمان لانے والوں کو ڈراتے دھمکاتے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ریالٹی جھاگ کے برابر ہے، کیونکہ ان کے بیک سپورٹ پہ کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں۔ آپ کے بیک سپورٹ پہ ایک اللہ ہے، وہ اللہ پہ ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری سبق ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہی گناہوں سے بچ سکتے، جیسا ہی ہم اللہ کی نعمتوں کو بھول جائیں گے ہم اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ شکر کے اپوزٹ میں جو ورڈ استعمال کرے وہ ناشکرہ بولے، وہ بولے کفر، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔